حضور میرا سوال ہے کہ آج کل کچھ اساتذہ یا لوگ جو میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں وہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں، جیسے حجاب یا خواتین کے حقوق۔ چاہے ہم کتنی ہی وضاحت اور اخلاق کے ساتھ بات کریں کہ اسلام نے عورت کو کس قدر شخصی آزادی اور حقوق دیے ہیں، لوگ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ایسی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ گھر سے میں آیا ہوں اور میرے گھر کی خبریں تم دے رہی ہو۔ اس کو اردو ورژن میں نے بتا دیا، تو میں نے کروں میں آیا تو سندیسے تم دمیں ہے۔ یہ پنجابی کا محاورہ ہے، یعنی کہ جو میرا مذہب ہے، مجھے دین ہے، جو مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے، اس پہ میں عمل کر رہی ہوں، اس پہ میں خوش ہوں، تو تمہیں میری اس سے کیا تکلیف ہے؟ یہ صرف شیطانی خیالات ہوتے ہیں جو ماحول میں شیطان پیدا کر رہا ہے، اور یہ تو شیطان نے آدم کی پیدائش سے وقت ہی کہہ دیا تھا کہ میں انسان کو بھڑکاؤں گا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا تھا کہ چیلنج کیا تھا کہ تیری بات نہیں مانیں گے، میرے پیچھے چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے پیچھے نہیں چلیں گے، بہت سارے لوگ نیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے تم بھڑکاؤ ان کو، تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ اس نے مہلت مانگی تھی، مجھے قیامت تک مہلت دے دے لوگوں کو بھڑکانے کی۔ آپ نے کہا حافظہ ہونا تم، قرآن شریف میں ترجمہ بھی سیکھا آتا ہو تو پھر یہ بھی لکھا پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے، لیکن تمہیں اور تمہارے جیسے لوگوں کو میں جہنم سے بھر دوں گا پھر بعد میں۔ آخری زندگی تو آخر کی ہے نا، تو اس لیے ان سے کہو کہ ہم اس بات پہ خوش ہیں، تو تمہیں کہ اگر تمہارے چہرے سے ڈپریشن نظر آتا ہے پردہ کر کے حجاب پہن کے، تو پھر اس کے بعد وہ یہی کہیں گے اوپریسڈ ہیں۔ اگر تم ڈپریسڈ ہو تو لوگ اوپریسڈ سمجھیں گے، اگر تم ڈپریس نہیں ہو تو کوئی نہیں تمہیں سمجھے گا، تم کہیں گے تو اپنی خوشی سے کر رہی ہے ساری باتیں۔ تو تم لوگوں کو بتاؤ کہ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، یہ اسلامی تعلیم ہے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا مذہب ہے، اس پہ عمل کرو۔ تو اگر میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں جو قرآن کریم کی تعلیم ہے اس پہ عمل کروں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کمپلشن نہیں ہے اسلام میں۔ اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں نے نہیں ان باتوں میں عمل کر سکتی تو میں اسلام چھوڑ دیتی ہوں۔ تم اسلام مجھے قتل کرنے کو تو نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ اب مولویوں نے تو شور میں جایا ہوا نا کہ مرتد کی سزا قتل، مرتد کی سزا قتل۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، کہ اگر لوگ دین سے پھر جاتے ہیں، قرآن شریف میں بھی آیا ہے نا، اگر لوگ دین سے پھر جاتے ہیں تو دوسرے لوگ جو لومۃ لائم سے نہیں ڈرتے، لوگوں کے باتوں سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا تمہارے لیے، اور نیک لوگ ہوں گے۔ تو اسے کہو اس میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ ماننا ہے، کسی بھی کلب میں تم جوائن کرو تو اس کلب کے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، ان کو فالو کرو گی تو ممبرشپ ملے گی، نہیں کرو گی تو نہیں ملے گی۔ تو اسلام بھی یہ کہتا ہے یہ میرا کوڈ آف ایتھکس اور کوڈ آف ڈائریکشن ہے، اور اس کو اگر تم عمل نہیں کر رہے تو پھر ٹھیک ہے، تم یا تو علیحدہ ہو جاؤ یا پھر منافقت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح لوگوں کو سمجھاؤ تو لوگ سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلو السلام علیکم۔